حجاب امتیاز علی کا ایک نایاب افسانہ ممی خانے میں ایک رات۔ اس شب میں اپنی لیبارٹری میں بہت دیر تک مردوں کی چیر پھاڑ میں مصروف رہا۔ رات بہت گرم اور بے حد سنسان تھی۔ دریچوں کے باہر اندھیرا جیسے تکان سے نڈھال ہو کر لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ نہ آسمان پر چاند تھا، نہ زمین پر کسی قسم کی آواز۔ دور دور تک تاریکی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنی لاشوں کے کمرے میں، جسے میں اپنا ممی خانہ کہا کرتا تھا، اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ ایک مردے کے پوسٹ مارٹم میں مصروف تھا۔ میں ہمیشہ رات کے سنسان گھنٹے مردوں کی چیر پھاڑ میں بسر کرنے کا عادی ہوں۔ جس سن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس زمانے میں گاؤں میں وبا اس شدت سے پھیلی ہوئی تھی کہ ہر ایک کا دل مٹھی میں تھا۔ صبح جو آدمی ہنستا بولتا تندرست اٹھتا، وہ شام تک قبر میں جا لیٹتا۔ صبح سے شام کرنا اور رات سے صبح کرنا جوئے شعر لانا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے مردوں کی چیر پھاڑ میں دلچسپی رہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہیضے کے مردے کسی بے دردی سے پھینک دیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں مجھے اپنے تجربات کے لیے لاشیں غیر معمولی کثرت سے دستیاب ہو رہی تھیں۔ میں اپنی لیبارٹری میں تھا۔ ممی خانہ بڑے بڑے برقی لیمپوں سے روشن تھا۔ کمرے کے درمیان میز پر ایک لاش پڑی تھی۔ میں اس کے چیرنے میں مصروف تھا۔ باغیچے کے رخ اندھے شیشوں کے دریچے ہوا کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ دریچے کے پاس ناشپاتی اور املی کے منحوس اندھیرے درختوں پر شاید گوشت کی بو سے بے تاب ہو کر گدھ اور الو بیٹھے تھے اور تاریکی میں بار بار اپنے پر پھڑ پھڑا رہے تھے۔ ان کی بے قراری، بے تابی میری مصروفیت میں بار بار مخل ہو کر مجھے ستا رہی تھی۔ میں نے بیزار ہو کر اپنے اسسٹنٹ سے کہا، میرا دریچہ لگا دو۔ ان منحوس مردار خور پرندوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ابھی میرا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ایک بڑا سا الو اپنے بوجھل پروں سے جیسے تاریکی میں تیرتا ہوا کمرے میں گھس آیا اور میرے سر کے اوپر دائرے کی صورت میں گھومنے لگا۔ میں نشتر ہاتھوں سے رکھ کر اسے باہر نکال دینے کے لیے ایک وحشیانہ انداز میں ہاتھ ہلانے لگا، لیکن الو میرے غصے اور پریشانی سے بے نیاز اپنے طواف میں مصروف رہا۔ تیش کی ایک لہر سے میری کنپٹیاں گرم ہو گئیں۔ میں نے کہا، نحس چڑیا، یہ اس طرح نہیں مانے گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک تیز چاقو اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ اتفاق سے وہ سیدھا اس کی آنکھ میں جا لگا اور الو ایک دلدوز چیخ کے ساتھ پر پھڑ پھڑا کر دریچے سے باہر بھاگ گیا اور رات کی خوفناک تاریکی میں جذب ہو گیا۔ میں صبح تک اپنے کام میں مصروف رہا۔ کوئی 6 بجے کے قریب ممی خانے سے تھکا ماندہ نکلا اور اپنے کمرے میں گیا۔ بستر پر پڑتے ہی غافل ہو گیا۔ میں دن بھر سوتا رہا اور میری نیند ختم نہ ہوئی۔ میری روح ممی خانوں کا گشت لگا رہی تھی۔ ڈراؤنے اور ہیبت ناک خواب دیکھے، لاشوں کو چلتے پھرتے دیکھا، کبھی کفن میں لپٹے ہوئے مجسموں کو مصروف رقص دیکھا۔ شام کے وقت جب بیداری کی سرحد کی مدھم آوازیں خواب کی دنیا میں رفتہ رفتہ نموز کر رہی تھیں، تو اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی اس زور سے بجی کہ میں چونک پڑا۔ نیند اور غنودگی یکلخت اڑ گئی۔ ڈراؤنے خواب میرا مضحکہ اڑاتے ہوئے غائب ہو گئے اور میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھول کر باہر گیا اور ٹیلی فون اٹھا لیا۔ ڈاکٹر زہری گھر پر ہیں؟ جی، میں بول رہا ہوں۔
नंबर 7 अंधी बावली पर आज रात 11 बजे के करीब मिली है। एक मरीज आपका इंतज़ार कर रहा है। पता अपनी याददाश्त की किताब में लिख लीजिए। मैं कुछ सोचकर बोला, मगर ज़रा ठहरिए, आज तो मेरा एक और। मगर फिर आवाज़ आई, आपको मिलना होगा, मरीज़ आपका मुंतज़िर होगा। नंबर 7 अंधी बावली। टेलीफोन बंद हो गया और लामोहल्ला मुझे अपनी याददाश्त में रात का ये मुकर्रर शुदा वक्त लिखना पड़ा। गर्मी के दिन थे, 7 तो बज ही चुके थे। रात होने में क्या देर थी। जल्द जल्द मैंने गुस्ल किया, खाना खाया, फारिग होते ही बैग लेकर एक किराए की छोटी सी गाड़ी में सवार हो गया और नंबर 7 अंधी बावली की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी बान हैरान होकर मुझे देखने लगा। अंधी बावली, मेरा तो ख्याल है वहाँ कोई नहीं होता। ये सड़क शहर से बहुत दूर नदी के किनारे जो कब्रिस्तान है उससे लगी हुई है। पहले वहाँ ईंटों का एक आवा था, मगर मेरा ख्याल है कि अब वो भी उठ चुका है। मैं हमेशा मुलाजमों और कमीना लोगों से डांट कर बात करने का आदी हूँ, तबतन सख्त आदमी हूँ। चनाचा मैंने कहा, अहमक तुम्हें उससे क्या, चलो हम जहाँ कहते हैं। रफ्ता रफ्ता गाड़ी शहर से बाहर निकली और एक उजाड़ सड़क पर चलने लगी। रात गहरी अंधेरी होती जाती थी। हर तरफ एक वीरान सन्नाटा बरस रहा था। दूर से कुत्तों के भौंकने की नहीफ आवाज़ें आ रही थीं। सड़क की खामोशी पर घोड़े की तापों की आवाज़ ऐसी मालूम होती थी जैसे किसी जिन की बारात में ढोल बज रहा हो। मैंने अपनी घड़ी देखी, 11 बजने में चंद ही मिनट बाकी थे। मैंने गाड़ी बान से तेज़ी से चलने को कहा। थोड़ी देर बाद जब हमारी गाड़ी पुल से नीचे उतर आई तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। क्या यही अंधी बावली है? मैंने पूछा। जी, गाड़ी बान ने सर्द मेहरी से जवाब दिया। वो मुझसे चिढ़ा हुआ था। यहाँ तो ज़िंदगी के आसार ही नहीं, मैंने कहा। मैं तो पहले ही अर्ज़ कर दिया था, उसने बेपरवाही से कहा। मुझे गुस्सा आया। गुस्ताख, यहीं ठहरो, मैं उतर कर वो मकान तलाश करता हूँ जहाँ मेरा मरीज़ इंतज़ार कर रहा है। ये कहकर मैं गाड़ी से कूद पड़ा और हाथ में बैग लेकर सड़क के किनारे नंबर 7 का मकान ढूंढता हुआ आगे बढ़ा। तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर घूरता हुआ बहुत दूर चला गया। कुछ देर बाद मुड़कर देखा तो अब गाड़ी की रोशनियां भी नजर न आती थीं। चारों तरफ दहशतनाक तारीकी का सैलाब लहरें मार रहा था। यकलख्त मुझे खौफ सा मालूम हुआ। चाहता था कि मुड़कर भाग जाऊं कि अचानक किसी इंसान के दर्दो कर्ब से कराहने की आवाज़ मध्यम आवाज़ आई। मैं थम गया, हिम्मत बंधी कि यहाँ कोई इंसान मौजूद है। दफतन दूर से एक रोशनी नज़र आई। मैंने हौसले से काम लेना चाहा, उसकी तरफ बढ़ा, मगर मेरे कदम पीछे हट रहे थे। आखिर हिम्मत करके आगे गया। एक उजड़े मकान के दरवाजे में दिया टिमटिमा रहा था। मैं करीब पहुंचा तो देखा कि एक बोसीदा लकड़ी के दरवाजे में एक 100 साल की सफ़ेद रंग बुढ़िया हाथ में मिट्टी का दिया लिए चुपचाप खड़ी है। चेहरे पर झुर्रियाँ और मुंह में दांत नहीं, ठोड़ी निकली हुई। मेरे दिल में हिब्बत गहरी उतरने लगी। ऐसा मालूम हुआ जैसे वो मकान कोई शिकस्ता और पुरानी कब्र है जिसमें ये बूढ़ी औरत मुर्दे की हैसियत रखती है। वो टिमटिमाते हुए दिए के शोले को टिकटिकी बांधकर घूर रही थी। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि इंसानी खोपड़ी में दिया टिमटिमा रहा है। मेरे रहे सहे हवास भी गायब हो गए। मैं भागने का इरादा करने लगा, मगर उसी पल बुढ़िया ने कहा, डॉक्टर साहब आइए, आप ही का इंतज़ार है। बुढ़िया के हलक से आवाज़ निकलती देखकर मैं संभल गया। ज़रा से तवक्कुफ के बाद दर्द से उसका चेहरा तपते हुए मैंने कदम अंदर रखा। घर क्या था, एक वीराना था।
کہیں دیواریں گر رہی تھیں، کہیں چھتیں غائب، چوکھٹ پر گھاس اگ آئی تھی۔ میں نے کہا، معزز خاتون، مریض کہاں ہے؟ بڑھیا نے مجھے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا۔ زعفرانی رنگ کا لمبا کرتا پہنے، سفید بال گھٹنوں سے نیچے لٹکائے، دیا جو انسانی کھوپڑی میں جل رہا تھا ہاتھ میں اٹھائے، بڑھیا آگے آگے چلی جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ آخر وہ حجرہ آیا جہاں مجھے جانا تھا۔ یہاں پہنچ کر بڑھیا دروازے پر رک گئی اور مجھے اشارہ کیا، کہا، اندر آ جاؤ۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شکستہ چارپائی پر ایک ضعیف بڈھا پڑھا کرہا رہا ہے اور اس کی دائیں آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس کے کرہانے کی آواز مجھے باہر سڑک پر آ رہی تھی۔ اس کی دوسری آنکھ لہو کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور گول بیابانی کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے ایک آنکھ سے گور رہا تھا۔ کیا یہی مریض ہے؟ میں نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، بڑھیا نے کہا، اس کی تو آنکھ پر کوئی زخم ہے۔ یہ کہہ کر میں مریض پر جھکا۔ دفتن بڑھیا نے دیا نیچے پٹخ دیا، اپنا خوفناک لال کرتا سمیٹ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور خونخوار انداز میں مجھ پر جھپٹی۔ ظالم سفاک ڈاکٹر، کیا تجھے یاد نہیں کہ یہ زخم کس طرح یہاں لگا تھا؟ تو نے سمجھا کہ تیرا یہ قصور معاف کر دیا جائے گا؟ لے، اب اپنے کیے کی سزا پا۔ یہ کہہ کر اس نے تیز چاقو اٹھا لیا اور میرے آنکھ کی طرف اس طرح جھپٹی جیسے وہ اسے پھوڑ دینا چاہتی ہے۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ دوسرے دن پولیس نے مجھے اندھی باولی کے کھنڈروں میں سے اٹھایا۔ بعض کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ذہنی عارضہ ہو گیا، بعض کہتے ہیں لاشوں کی دن رات کی صحبت نے میرا دماغ بگاڑ دیا ہے۔